پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک چالاک لومڑی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ لومڑی بھی اسی جنگل میں رہا کرتی تھی۔ اس جنگل کے سارے جانور بہت محنتی تھے، لیکن لومڑی کبھی بھی محنت نہ کرتی اور وہ اپنی چالاکیوں اور مکاریوں سے خوراک حاصل کر لیتی۔ برسات کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ سارے جانور اکٹھے ہوئے۔ ارے شیر جی، بارشوں کا موسم آنے والا ہے، ہمیں اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنانا چاہیے، اور میں تو باقی جانوروں کو بھی یہی مشورہ دیتی ہوں کہ بارشوں کے موسم سے پہلے ایک اچھا سا اپنا گھر بنا لیں۔ شیرنی کی بات سن کر جنگل کے سارے جانور بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اپنے گھر ضرور تعمیر کریں گے۔ ادھر کھڑی لومڑی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، ارے اس شیرنی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میں بھلا کیسے گھر تعمیر کر سکتی ہوں؟ میں تو اپنی خوراک خود سے حاصل نہیں کر سکتی، مجھے تو کوئی نہ کوئی مکاری کر کے خوراک حاصل کرنا پڑتی ہے، اور یہ مصیبت ایک میرے گلے میں پڑ رہی ہے، اب میں گھر تعمیر کروں گی کیا؟ اسی سوچ میں لومڑی ادھر سے چلی گئی اور اس جنگل کے باقی سارے جانور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ لومڑی کبھی ایک باغ میں گھومتی اور کبھی دوسرے میں۔ اس نے تو یہ سوچ رکھا ہی نہیں تھا کہ وہ گھر تعمیر کرے گی، اس لیے اس نے اپنا سارا وقت گھومنے پھرنے میں گزار دیا۔ اور دوسری طرف ان جانوروں نے مسلسل محنت کر کے اپنے اپنے گھر تعمیر کر لیے۔ گھروں کے تعمیر ہوتے ہی وہ جنگل اور زیادہ حسین ہو گیا۔ اب اس جنگل میں سارے جانوروں کے بہت اچھے اچھے گھر تھے، سوائے لومڑی کے۔ لومڑی تو ایک جھونپڑی میں رہتی تھی کیونکہ اس نے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا۔ جب لومڑی باقی سب کے گھروں کو دیکھتی اور اس کے بعد اس کی نظر جب اپنے گھر پہ پڑتی تو وہ پریشان ہو جاتی اور وہ اس جگہ پر رہنا پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ اب لومڑی کے گھر کے سامنے ایک ہاتھی کا گھر تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ لومڑی نے سوچا کیوں نہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں اور زیادہ ٹائم اس کے گھر میں گزارا کروں، ایسے ایک دن میں اس کے گھر پر بھی قبضہ کر لوں گی۔ یہی بات سوچتے ہوئے لومڑی ہاتھی کے گھر پہ پہنچ گئی۔ ارے ہاتھی، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج کا دن ہاتھی کے گھر پہ گزار آؤں۔ ہاتھی، تمہیں میرے ادھر رہنے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ارے لومڑی بہن، کیسی بات کر رہی ہو؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ تم رہو اس گھر میں، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، کیونکہ ہمسائے تو ہمسایوں کے کام آتے ہیں نا۔ لومڑی نے جب یہ سنا کہ یہ تو تمہارا اپنا ہی گھر ہے، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی، ارے ہاتھی، میں یہی تو سوچ کر اس گھر میں آئی ہوں، یہ تو میرا اپنا ہی گھر ہے۔ ہاتھی لومڑی کو بہت مکار سمجھتا تھا، لیکن اس دفعہ اسے لومڑی کی یہ بات سمجھ نہ آئی کہ لومڑی اسی کے گھر پہ قبضہ جمانا چاہتی ہے۔ لومڑی ہاتھی کے گھر رہ کر بہت خوش تھی کیونکہ یہ گھر بہت پیارا بنا ہوا تھا، اس میں لومڑی پرسکون رہ رہی تھی۔ اگلی صبح جب ہاتھی خوراک کے گھر سے جنگل میں گیا، وہ ادھر کھڑے سوچ میں مصروف ہو گیا۔ ارے لومڑی تو ابھی تک اٹھی ہی نہیں تھی، وہ تو ابھی میرے گھر سو رہی تھی، کیا مجھے اب اس کے لیے بھی خوراک لے کر جانی پڑے گی؟ جنگل میں کھڑا ہاتھی ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں اچانک ادھر شیر آ گیا۔ جب شیر نے ہاتھی کو ادھر کھڑے ہوئے دیکھا تو شیر کہنے لگا، ارے ہاتھی، ادھر کھڑے تم کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہیں آج خوراک نہیں ملی، یا پھر تمہاری طبیعت کچھ ناساز ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ ہاتھی نے جب شیر کی بات سنی تو ہاتھی نے شیر کو سارا واقعہ بتایا۔ ارے شیر بھائی، میں پریشان اس وجہ سے ہوں، میرے گھر کل بھی لومڑی آ گئی تھی اور وہ آج صبح تک میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، وہ ابھی سو رہی تھی، تو میں اس سوچ میں مصروف ہوں
कि क्या मैं आज उसके लिए भी खुराक लेकर जाऊंगा। शेर ने जब हाथी की बात सुनी तो शेर ने हाथी को बताया, अरे हाथी, तुम कितने बेवकूफ हो। तुमने उस मकार लोमड़ी पे यकीन कर लिया। वो तुम्हें एक दिन तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल फेंकेगी। वो जरूर किसी चाल पे तुम्हारे घर आई होगी। तुम मेरी बात मानो और आज जाकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि वो मकार लोमड़ी तुम्हारा घर खराब कर सकती है। वो तुम्हें जरूर बेवकूफ बना लेगी। हाथी ने जब शेर की ये बात सुनी तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। वैसे शेर ठीक ही तो बोल रहा है। ये ना हो लोमड़ी मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल फेंके। पहले तो कभी लोमड़ी मेरे घर नहीं आती थी जब मेरा पुराना घर था। अचानक से इसे मेरे घर रहने का ख्याल कैसे आ गया। ये सोचते हुए हाथी वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही हाथी घर पहुंचा, उसने देखा जो उसने खुराक जमा करके रखी हुई थी वो तो लोमड़ी खा चुकी थी। हाथी एकदम से बहुत परेशान हुआ और लोमड़ी के पास जाकर बोला, अरे लोमड़ी, तुम कितनी मक्कार हो। मैंने तुम्हें घर रहने के लिए जगह दी और तुमने मेरी सारी खुराक भी खा दी। मैंने तो नहीं तुम्हें उस वक्त कहा था कि तुम मत मेहनत करो। तुम भी मेहनत करके अपना घर बना सकती थी। अब जाओ, निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें और इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोमड़ी ने जब ये बात सुनी एकदम से वो परेशान हो गई और वो सोचने लगी, अरे लोमड़ी, तुम इतने बड़े घर से निकल के दोबारा उसी झोंपड़ी में जाओगी। कैसे तुम उधर रहोगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काश तुम भी उस वक्त इन जानवरों के साथ मेहनत कर लेती। आज तुम्हारे पास भी इतना अच्छा रहने के लिए घर होता। ठीक ही सब कहते हैं, मेहनत में अजमत है। अगर मेहनत की होती तो मैं भी आज खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही होती। ऐसे आज मैं परेशान हाथी के दरवाजे के पास ना खड़ी होती। शायद लोमड़ी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी और ये सोच रही थी कि उसे भी मेहनत कर लेनी चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।